آیت ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. قرآن کہتا ہے جب اہل جہنم کو جہنم کے قریب لایا جائے گا تو اللہ اس سے کہے گا بتاؤ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل ہو جاتی. کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جائے, اسے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے, اچھے برے اور سمجھنے کا بھی ٹائم ہی نہیں ملا, اس کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے. وہ کہہ سکتا ہے اللہ میں تو بچہ تھا مجھے کیا پتا, یا ابھی نیا نیا بالغ ہوا ہے چند چیزیں اس کو پتہ ہیں بہت ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں, معذور ہو سکتا ہے وہ. لیکن ایک پراپر عمر کسی کی ہو گئی ہو, اس کو بہت سارے زندگی میں تجربے ہوئے, موقع ملے, سیکھنے کا موقع ملا, اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوئی. اور آگے وجاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے تمہیں تمہاری عقل پہ چھوڑ دیا ہو, بلکہ تمہیں ڈرانے والا بھی. تو ڈرانے والے کی تفسیر کیا ہے بہت سے علماء نے کہا اس میں جو چیز بھی انسان کو قبر یاد دلاتی ہے نا وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں, قرآن بھی اس میں داخل ہے, علماء کی وعظ و نصیحت بھی اس میں داخل ہے, وعظ و نصیحت کی کتابیں بھی اس میں داخل ہیں, حادثات بھی اس میں داخل ہیں جو ہم صبح و شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں اچھا بھلا آدمی صحت مند نہا دھو کے گھر سے نکلتا ہے اور مر جاتا ہے وہ. تو علماء نے اس میں لکھا ہے اس میں سفید بال بھی داخل ہیں. انسان کے بڑھاپے کی ریورس ہونے کی جو سب سے پہلی علامت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو ایک ٹائم آتا ہے نا, ہم چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے 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 اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, طاقتور ہو جاتے ہیں, 15 سال میں بالغ ہوئے اس کے بعد بھی جسم میں طاقت بڑھتی ہے, تو آہستہ آہستہ کتنی زبردست انسان کی صحت ہو جاتی ہے. اور 40 سال میں جا کے قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ, عقلی لحاظ سے بھی میچور ہو چکا ہوتا ہے انسان اور جسمانی لحاظ سے بھی بہت طاقتور ہو چکا ہوتا ہے. 30 سے 40 سال جو ہے نا یہ عمر ایسی. اب کیا ہوتا ہے 40 سال کے بعد اب ریورس ہونا, اب قبر کی طرف جانا شروع. یہ ایسے ہے جیسے کوئی گڑھا کسی نے آپ کے لیے کھودا اور کہا کہ تجھے اس میں گرا کے ماروں گا میں, لیکن ابھی نہیں, پہلے ادھر کو جا, گڑھے سے دور جا. آپ جتنا دور جاتے ہو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار موت سے دور جا رہا ہوں. ایک پوائنٹ پہ لے جا کے وہ کہتا ہے بس اس سے آگے میں تجھے نہیں لے جا سکتا, اب آپ کیا کر لو, رخ کو موڑ لو. تو بتاؤ وہاں پر آپ کا دل دہلے گا کہ نہیں دہلے گا؟ بیٹا جتنا دور جا سکتا تھا میں چلا گیا ہوں, اب کیا کرنا ہے, اب واپس میں شروع میں اسپیڈ ہلکی ہوگی اس کی, کیا کہ اب ایک قدم پھر دوسرا پھر تیسرا, اس کے بعد کیا کہ ذرا اسپیڈ پکڑو بیٹا اب. تو بتاؤ آپ کا تو ہر آنے والا دن خوف سے کانپ رہے ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ پھر وہ اور آگے جا کے کیا کہے گا, اب تکڑ دوڑ لگا, اب اسپیڈ بڑھا دے اور اس گڑھے میں جا کے گر. بالکل یہی ہوتا ہے 40 سال کے بعد جب انسان ریورس ہوتا ہے. شروع میں اسپیڈ کیا ہوتی ہے قبر کی طرف جانے کی, بہت سلولی, وہ ایسی ہوتی ہے کہ ابھی بال کالے ہو رہے تھے, گھنے ہوتے چلے جا رہے تھے, اب سفید ہونا, ایک بال سفید ہوگا. انسان کہتا ہے کہ یار بالکل سارا کالا کالا نظر آ رہا ہے, یہ ایک اچھا نہیں لگ رہا, اٹھا کے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اس کو, چلو جی ٹینشن ختم, دوبارہ وہی جوان لگ رہے ہیں, ینگ لگ رہے ہیں. ایک دن صبح سو کے اٹھتا ہے یار یہ دوسرا بھی کیا ہو گیا. بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے آج کل, کہتا ہے یار یہ دوسرا بھی کیا ہو رہا ہے, وائٹنس کچھ آ رہی ہے. بیگم بھی کہتی ہے بھائی یہ نکالو, بھائی یہ کیا ہے, کالا کولا لگاؤ, یہ نکالو. آدمی کہتا ہے کالا کولا کیا, لوگ کہیں گے کلر لگا کے آیا ہے, نکالو. دوسرا نکالا, ادھر سے کبھی یہاں سے کھینچ رہا ہے, کبھی یہاں سے نکال رہا ہے. تو یہ اسپیڈ کیا ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے پہلا بال جو سفید ہوا اس کے 6 مہینے بعد دوسرا سفید ہوا, تیسرا جو سفید ہوگا نا وہ 6 مہینے میں نہیں, وہ 3 مہینے بعد ہوگا, چوتھا جو سفید ہوگا نا وہ 1.5 مہینے میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اسپیڈ کیا ہو رہی ہے, بڑھنا شروع. اس کے بعد کہے گا یار اگر میں یہی اکھاڑتا رہا نا تو کلر کس پہ لگاؤں گا میں کل جا کے, اتنے بال تو چھوڑو جس پہ کلر لگا کے ہی اس کو میں کالا کر لوں. تو کہے گا بھائی یہ اکھاڑنے والا کام کیا ہے, ٹھیک نہیں ہے, کلر پہ آ جاؤ. پھر ڈبے جا کے لے گا, یہ 55 نمبر ہے یا 52 نمبر لینا ہے, 53 نمبر لینا ہے, کون سا نمبر لینا ہے. شروع میں تو بالکل کالا کولا لگا کے آئے گا, اس میں پکڑا نہیں جاتا, چند بال سفید ہوتے ہیں تو پکڑا نہیں جاتا. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یار
ڈیزائن آپ کے جو اپنے چہرہ ہے اور بال یہ آپس میں میچ. کالے بال جس کے ہوتے ہیں نا اسپیڈ اس کی الگ ہوتی ہے, اس کی آواز میں الگ طاقت ہوتی ہے. آپ کی جو یہ جو کہتے ہیں نا میچنگ کی شادی نہیں ہوئی, میچنگ کے کپڑے نہیں ہیں, تو یہ بال اور آپ کا اسٹائل آپس میں میچ کر نہیں رہے ہیں. کتنے برے لگتے ہیں نا جب بوڑھے بالکل کالا کولا لگا کے آتے ہیں. بھائی وہ تو آپ پہ تو اب نورانیت ہونی چاہیے, آپ کے تو اب بڑھاپا ہے, اس کی ایک الگ حسن ہے اللہ نے رکھا ہے, تو آپ کے وہ میچ ہی نہیں کر رہا ہوتا. تو شروع میں اسپیڈ آہستہ ہے, پھر کیا ہوتا ہے جی تھوڑے دنوں میں فرشتہ کہتا ہے اب تھوڑی سی اسپیڈ کیا کر بھائی تو بڑھا. تو آپ ابھی بالوں کو لے کے رو رہے ہوتے ہو, کالے کرنے ہیں, ڈارک لگانا ہے, لائٹ براؤن لگانا ہے, کون سا لگانا ہے. ایک دن آپ اٹھتے ہو تو آپ کو کمر میں تھوڑا سا پین سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. آپ یہ تعویل کرتے ہو کہ ہو جاتا ہے, انسان ہے, کبھی آدمی غلط سو جاتا ہے تکیہ اونچا رکھ کے. جوانی میں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا, کبھی آپ اونچا تکیہ رکھ کے سو تو جس زاویے اینگل پہ اٹھتے ہو نا پورے دن تک اسی اینگل پہ دوبارہ لانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ تعویل کرتے ہو کہ یار یہ ہو جاتا ہے, انسان ہے. پنکھا تیز تھا, اے سی زیادہ تیز ہو گیا تھا, ٹھنڈ گھس گئی ہے, 2 گولی پیناڈول کھا لی, آپ سیٹ ہو گئے. 2-4 دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پنکھا بھی صحیح تھا, تکیہ بھی کوئی گڑبڑ نہیں تھی, یا ایئر کنڈیشن کا ٹیمپریچر بھی ٹھیک تھا, پھر بھی صبح اٹھیں تو کیا ہو رہا ہے, یہاں تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے, پین ہو رہا ہے, کمر کھچاؤ محسوس سا ہو رہا ہے. لیکن انسان تعویل کرتا ہے, کہتا ہے میں بوڑھا نہیں ہوا. بھائی یہ ایک نارمل ہے. اصل میں ایکچولی آج کل ایکسرسائز تھوڑی کم ہو رہی ہے. ایکسرسائز کیا ہو رہی ہے تھوڑی, یہ نہیں مانے گا کہ اب مر رہا ہے, قبر کی طرف جا رہا ہے, توبہ کر لے. اصل تو یہ ہے, مان لے کہ مرے گا, سب مرے تو تو کیا یہاں قیامت کا اعلان کرے گا کیا یہاں بیٹھ کر؟ قیامت کے اعلان کے لیے اللہ نے جو اسرافیل علیہ السلام کو رکھا ہوا ہے وہ کافی ہیں. ہم اور آپ نے قیامت کا اعلان نہیں کرنا. اتنے سارے مرے تو تو بھی مرنے والا ہے نا, تو ٹھیک ہے علاج کر تو, لیکن کچھ توبہ استغفار کر لے بھائی. اب عیاشیاں چھوڑ دے, کچھ تسبیح ہاتھ میں لے لے, کچھ اللہ اللہ کرنا سیکھ لے. جو حقوق لوگوں کے کھائے ہوئے دے دے. بحریہ ٹاؤن میں مزید نہ سوچ کچھ پلاٹ لینے کا, جتنے لے لیے بس انہیں کو نبھا. تو آخرت کی تیاری کر, 1-8 پلاٹ کچھ اللہ کے راستے میں نکال دے, قبر کی تیاری کر. ادھر نہیں کرے گا, نہ اس کو یہ باتیں ڈاکٹر سمجھائیں گے, نہ موٹیویشنل اسپیکر سمجھائیں گے. سب یہی سمجھا رہے ہوں گے جی کمر میں درد ہوتا ہے تو اس کا علاج. نیٹ پہ بھی یہی چیز سرچ کر رہا ہوگا بیٹھ کے کہ جب کمر کے مہرے آگے پیچھے ہو جائیں اور اے سی بھی صحیح چل رہا ہو اور پنکھا بھی بند ہو اور جناب کوئی ٹینشن بھی نہ ہو, تو اس کی وجہ ریزن کیا ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کوئی بتا رہا ہوگا جی یورک ایسڈ بڑھ گیا, کوئی کہہ رہا ہوگا یہ ہو گیا, تو چلو جی یورک ایسڈ کو کنٹرول کریں. وہ اسی میں ابھی اس تحقیق سے فارغ ہوا نہیں تھا, اس تحقیق سے فارغ ہوا نہیں تھا کہ کچھ اور پرابلم شروع ہو گئی, کچھ اور ٹینشن شروع ہو گئی, بات بات پہ غصہ, نیند بھی اڑتی ہے. جب بڑھاپا آتا ہے نا تو وہ جو جوانی میں گھوڑے بیچ کے سوتا تھا نا, جوانی میں دیکھا ہے کیسے سوتے ہیں, اٹھتے ہی نہیں ہیں, سوتے ہیں تو سوتے چلا جا رہا اور ایسا بے ہوش ہو کے سوتا ہے. تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے, نیند آہستہ آہستہ غائب, پوری رات پنکھے کو دیکھتا رہتا ہے, کروٹیں بدلتا رہتا ہے. یار وہ نیند ہی نہیں آ رہی. تو پھر نیند کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے, ڈاکٹروں کو بتایا جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب بھی اس کو ایکچولی یہ ہوتا ہے تو فلانا ہوتا ہے, ڈھمکانا ہوتا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ اب اسپیڈ کیا ہو رہی ہے, ابھی تو بالوں کو رو رہا تھا نا. تو انسان کہتے ہیں میرے بال بلے سفید ہی رہیں, کمر کا درد بھی ٹھیک نہ ہو, اللہ سو تو جاؤں میں کم از کم, نیند تو پوری ہے میری, نیند ہی نہیں ہو رہی ہے. پھر جناب چشمے لگنا شروع. پھر اس کے بعد ایک دن چیک, وہ طبیعت خراب تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو تو بہت خطرناک قسم کی شوگر ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو نہ مٹھائی کھاتا ہوں, نہ میں نے کبھی لڈو کھائے, میں تو اتنا صحت کا خیال کرتا ہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے. اس عمر میں شوگر ہو جانا کیا ہے, جتنی بھی اچھی صحت ہو اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے. پھر ڈاکٹر اپنی دوائیں دکھا رہا ہوتا ہے, میں کتنا بڑا شوگر کا اسپیشلسٹ ہوں, دیکھو میں یہ خود میڈیسن لیتا ہوں. اس کے بعد جی شوگر کے بعد پھر آپ اور باریک ہوتے ہوتے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, شوگر جب ہے تو گردوں کا مسئلہ, گردے ہیں تو ہارٹ کا مسئلہ, ایک مسئلہ ٹھیک نہیں, دوسرا مسئلہ, پھر یہ بندہ خود ڈاکٹروں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر کنٹرول ہو تو ہارٹ کا ہم آپریشن کریں نا, بلڈ پریشر ہی کنٹرول نہیں ہو رہا, بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا, تو ہارٹ کا آپریشن کہاں سے کریں, آپریشن ہوگا تو زخم کہاں سے ٹھیک کریں اس کا.
20 قسم کے مسائل. پھر بالآخر ایک دن اطلاع آتی, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے. ایک صاحب جن کے ونس اپون اے ٹائم ایک بال سفید ہوا تھا, جس پہ ان کو ٹینشن تھی, یہ ٹینشن انہوں نے شروع کی تھی, اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے جا چکے.